أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. صدق الله العظيم.
بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں وقت نیوز کی خصوصی ٹرانسمیشن سعادت رمضان، اور ماشاءاللہ آج سب سے پہلے میں ان بچوں کو مبارکباد دینا چاہوں گی جن کا آج پہلا روزہ ہے، اور اس کے بعد ان کے والدین کو جنہوں نے ان کی اتنی اچھی تربیت کی۔ جی ماشاءاللہ جی، روز کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی بچے کا پہلا روزہ ہوتا ہے اور بڑی خوشی منائی جاتی ہے جی۔ بڑا بچہ خوش ہوتا ہے اور اسے تحائف بھی ملتے ہیں، پھول بھی ڈالے جاتے ہیں، گلے میں ہار ڈالے جاتے ہیں، تحفے ملتے ہیں، کھانے پینے کی اس سے پوچھ کے اس کی چیزیں بنتی ہیں، اور اللہ تعالیٰ سب کو مبارک کرے جی۔ روز کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی کی پہلے روزہ کشائی ہوتی ہے۔ تو بچوں جن کا روزہ ہے 2 گھنٹے پونے 2 گھنٹے تقریباً رہ گئے، تو انشاءاللہ وہ بڑی جلدی روزہ کھلنے والا ہے جی۔ آج کا ہمارا موضوع ہے والدین سے حسن سلوک۔ والدین کے بہت سے حقوق ہیں جی، بے شک، جس طرح اللہ تعالیٰ نے فرمایا جی، فرمان الہی ہے جی، اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو اور والدین کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آؤ۔ والدین میں اگر کوئی تمہاری موجودگی میں کوئی ایک یا دونوں بڑھاپے کی عمر کو پہنچ جائیں تو ان کے سامنے اف تک مت کہو اور انہیں مت جھڑکو، ان سے نرمی سے بات کرو۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے، سرکار تو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جی، صحیح بخاری میں ہے کہ ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور جہاد کی اجازت لینے لگا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس سے دریافت کیا، کیا تمہارے والدین زندہ ہیں؟ صحابی نے عرض کیا کہ جی ہاں زندہ ہیں۔ آپ نے فرمایا بس تم ماں باپ کی خدمت میں رہ کر جہاد کرو، یعنی ان کی خدمت میں رہ کر جہاد کا ثواب ہے۔ ماں باپ کی خدمت جو ہے وہ جہاد کا ثواب ہے، کوئی شک نہیں۔ جیسے کہ کہا جاتا ہے کہ ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے، تو باپ جنت کا دروازہ ہے۔ بے شک دونوں کے ساتھ حسن سلوک پیش کرنا چاہیے۔ اچھا جی، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رزق میں اضافہ اور عمر کی درازی کے لیے حدیث بیان کی جا رہی ہے جی۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص چاہتا ہے کہ اس کی عمر دراز ہو اور رزق میں اضافہ ہو، اس کو چاہیے کہ اپنے ماں باپ سے حسن سلوک اور بھلائی سے پیش آئے اور رشتہ داروں سے صلہ رحمی کرے۔ جہاں ماں باپ کے لیے بتایا گیا ہے حسن سلوک، وہاں رشتہ داروں سے صلہ رحمی کا بھی بتایا گیا کہ رشتہ داروں کو ناراض نہیں کرنا۔ اور یہ تو مہینہ ایسا ہے کہ اگر آپ سے کوئی ناراض بھی ہے تو آپ خود جا کے منا لیں، اور ویسے بھی ناراضگی جو ہے 3 دن سے زیادہ مسلمان کو اجازت نہیں ہے کہ کسی سے گفتگو بولنا چالنا 3 دن سے زیادہ بند کرے۔ جی، ہمارے مہمان آئیں گے بریک کے بعد، ان سے اس موضوع پر بات ہوگی۔ اس سے پہلے ہم نعت شریف سن لیں۔ نعت کے لیے ہمارے پاس ہیں نسیم علی صدیقی صاحب۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم، کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ۔ آج کون سی نعت سنا رہے ہیں؟ میں سنا رہا ہوں جی، رخ مصطفیٰ کو دیکھا تو دیوں نے جلنا سیکھا۔ سبحان اللہ جی۔ رخ مصطفیٰ کو دیکھا رخ مصطفیٰ کو دیکھا تو دیوں نے جلنا سیکھا، یہ کرم ہے مصطفیٰ کا، یہ کرم ہے مصطفیٰ کا، شب غم نے ڈھلنا سیکھا، یہ زمین رکی ہوئی تھی، یہ زمین رکی ہوئی تھی، اور یہ فلک تھما ہوا تھا، چلے جب میرے محمد محمد چلے جب میرے محمد، تو جہان نے چلنا سیکھا، یہ کرم ہے مصطفیٰ کا۔ بڑا خوش نصیب ہوں
बड़ा खुश नसीब हूँ मैं, और मेरी खुश नसीबी देखो, शाहे अंबिया के टुकड़ों, शाहे अंबिया के टुकड़ों पे है मैंने पल न सीखा, ये करम है मुस्तफा का। मैं तलाश में था रब की, मैं तलाश में था रब की, कहाँ रब को ढूंढता मैं, लिया नाम जब नबी का लिया नाम जब नबी का, तो खुदा से मिलना सीखा, ये करम है मुस्तफा का। शब गम ने ढलना सीखा। माशाल्लाह जी। जी नसीम अली सदीकी बहुत साहब, अच्छे, माशाल्लाह माशाल्लाह। सुभान जी अल्लाह। हाँ जी। अब जी अफ्तारी का टाइम नज़दीक आ रहा है अभी। हाँ, कुछ किचन का कल घंटे भूख थी, बाकी हैं। आज इस्लामाबाद में भी बहुत गर्मी है, आज बड़ी प्यास लगी हुई है। अच्छा, लेकिन मैं ज़रा चेक कर लूँ कि वहाँ आज क्या पूरे बन रहा है। शवार से कहेंगे कुछ आज ठंडा भी अच्छा सा बना लें। जी 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 दुरे शहवार, आज आप हमें क्या खिला रही हैं? आज मैं बना रही हूँ स्मोक्ड क्लब सैंडविच। स्मोक्ड क्लब सैंडविच। अच्छा, ये तो फुल फ्लेज डाइट है अफ्तारी के लिए। हाँ बिल्कुल, ब्रेड और चिकन और ये सारा ज़रा अच्छा लगता है कभी कभार जिस तरह का। अच्छा, मुझे बताएं ज़रा क्या पहले मैं ये चिकन क्यूब्स में काट लिए थे मैंने। अच्छा, अब मैं इसको जो है तैयार कर रही हूँ मसाला डाल के। आपकी मर्ज़ी है, आप जिस तरह का भी मसाला चाहें आप उस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं, मतलब बना सकते हैं अपने लिए। मैंने इसमें चिकन टिक्का का इस्तेमाल किया है। अच्छा, कि मुझे ये स्मोक्ड और इसके इसमें जो है ना टिक्का फ्लेवर ज़्यादा अच्छा लगता है। तो आपकी मतलब मर्ज़ी है, डिपेंड करता है कि आप किस तरह का खाना चाहते हैं। कुछ लोग सिर्फ मेयोनीज़ और नमक और ब्लैक पेपर डाल के चिकन का एक बैटर तैयार कर मुझे लेते तो हैं। पूरा सही उसमें चाहिए, चिकन और मसाले बिल्कुल ज़बरदस्त वही ज़्यादा अच्छे लगते हैं। साथ उसके ज़्यादा 3 लेयर सैंडविच होगा। अच्छा। तो उसके साथ हम अपनी वेजिटेबल इस्तेमाल करेंगे। कुछ हम एग जो है वो बीट करके बीच में साथ यूज़ करेंगे। अच्छा, कुक करके एग हाँ जी, बीट करके। बिल्कुल। अच्छा, कुक करेंगे इसको, स्क्रैम्बल्ड एग की तरह का एक बनाएंगे और फिर उसको हम बीच में जो है ना यूज़ करेंगे। अच्छा, 3 लेयर सैंडविच होगा जी, क्लब सैंडविच है तो क्लब सैंडविच होगा। बिल्कुल। और इसमें फिर आखिर में उसको हम खोल के मायोनीज, smoke अच्छा देंगे। मस्टर्ड भी ऐड कर रही हैं आप? जी, मस्टर्ड पेस्ट होगा, इसमें मायोनीज होगा, केचप हो गया, थोड़ा सा जो है मुझे चाट मसाला अच्छा लगता है अच्छा, तो मैं वो ज़रूर डालती हूँ इसमें। चाट मसाला। जी। अच्छा, और ड्रिंक में आज आप क्या पिला रही हैं? एप्रिकॉट, ड्राइड एप्रिकॉट स्क्वॉश है। अच्छा जी, इसमें हम मतलब ये फ्रेश जो है खुबानी है, इसमें मैं 2 फ्लेवर और ऐड करूँगी, पाउडर्ड फ्लेवर मैंगो और ऑरेंज। मैंगो और ऑरेंज। थोड़ा सा इसमें लेमन जूस होगा और खूब सारी आइस होगी और शुगर होगी। शुगर भी होगी? बिल्कुल। अच्छा। क्योंकि ज़ाहिर है ये बहुत ज़्यादा खट्टा मीठा सा होगा तो थोड़ी शुगर उसको डाल के हम इसको सही वो बनाएंगे। ठीक है, चलें तो ये मिर्च ज़रा सही डालें। स्पाइसेस जो है ना, जब रोज़ा होता है ना तो सब कुछ याद आ रहा होता है कि इसमें ज़रा ऐसा भी कर लेते हैं, ऐसा भी कर लेते हैं, ऐसा भी कर लेते हैं। अच्छा, ये जो एप्रिकॉट स्क्वैश आप बना रही हैं ये लाइट रहेगा अफ्तारी में? बिल्कुल, इतना रिफ्रेशिंग ड्रिंक होता है ये। इसमें आपने जब इसमें मैंगो और ऑरेंज फ्लेवर ऐड होगा तो ये और ज़्यादा रिफ्रेशिंग हो जाएगा। अच्छा, और बिल्कुल चिल्ड क्रश करके आइस डालेंगी, उसको शेक करेंगी? नहीं, इसको ब्लेंड करूँगी साथ ही, अच्छा। पानी के साथ ना अच्छा, ब्लेंड कर लूँगी तो वो बहुत ही अच्छा जो है ना, बहुत चिल्ड एक फ्लेवर आता है, एक टेस्ट आता है। तो ये ज़रूर ट्राई करें, ये बहुत ही रिफ्रेशिंग ड्रिंक है। अच्छा, ये चिकन को गलाया किस में है?
चिकन को मैंने फ्राई किया है ऑयल में और फिर बाद में जिंजर गार्लिक पेस्ट के साथ जो है ना इसको फ्राई किया है। बस खुद ब सिर्फ जिंजर गार्लिक पेस्ट है इसमें, बिल्कुल। और कुछ नहीं है। नहीं, गलाने का मतलब ये कि आप बस इसको फ्राई करेंगे, आप देखेंगे खुद से टूट रहा है। ये मैंने क्यूब्स में काटा हुआ था, इतना ये हल्का सा स्पून लगाने से भी ये टूट रहा है। अच्छा, अब मैं इसमें हल्का सा जो है ना इसमें कोल का दूंगी स्टीम, कोयले की स्टीम, वही जो बिल्कुल। एक खुशबू आ जाती खुशबू है। आ जाती है। अच्छा। क्योंकि ये वैसे भी जो है मैं बता रही हूँ कि स्मोक्ड क्लब सैंडविच है, अच्छा तो इसमें स्मोक चिकन में भी होगी, हमारे सैंडविच में भी होगी, तो उसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। अच्छा, तो ये जो सैंडविचेस की ब्रेड है उसको क्या करेंगी आप? क्योंकि ये मुझे मैंने तो देखा है। कच्ची वाली ब्रेड अच्छी नहीं लगती। नहीं, ये और लोग फोर साइड है काफ़ी ना, लोग पसंद भी नहीं कर सकते। आप इसको ग्रिल भी कर सकते हैं। आपके पास ग्रिल पैन है, आप इसमें बटर लगाएं, दोनों साइड पे हल्का हल्का ग्रिल करके उतार लें। अच्छा, वरना आप ये है कि अपने पैन ले लें, उसमें हल्का सा जो है इसको बटर लगा लें, क्योंकि वो बहुत ड्राई हो जाता है अगर आप सिर्फ सादा ही उसको वो करते हैं। अच्छा, वैसे इनको वो टोस्टेड भी किया जा सकता है? बिल्कुल, टोस्टर में आप टोस्ट कर वो, लें। नहीं, वो ड्राई फिर एकदम बिल्कुल वो हो बहुत जाता है। हार्ड हो जाता है, तो फिर वो सैंडविच का मज़ा नहीं आता, क्योंकि इसमें वैसे ही 3 लेयर होगा, अच्छा, तो इसमें चीज़ें भी उस हिसाब से होंगी, तो उसको कैरी करना, उसको पकड़ना, उसको खाना, और फिर वो क्रिस्पी हो जाएगा तो वो फिर नहीं खाया जाता। जितना सॉफ्ट हो उतना अच्छा लगता है। ठीक है। और कुछ सैलड्स वगैरह भी ऐड करेंगे? जी, इसमें सैलड पीस होंगे, इसमें थोड़ा अनियन और टमाटो होगा, आप चाहें तो क्यूकम्बर ऐड कर सकते हैं इसमें। क्यूकम्बर मैं तो खाती हूँ वैसे, बिल्कुल। अच्छा लगता है सैंडविचेस में। चलें, तो ये कहाँ तक पहुँचा अभी? बस चिकन हमारा रेडी है। अब मैं जो हूँ इसमें स्मोक दूंगी इसका। स्मोक, अभी ये कोयला जल रहा है, हाँ इसको किस चीज़ से पकड़ेंगे? इसको मैं स्पून से उठा लूँगी। स्पून से उठाएं। ये थोड़ा सा इसमें मैं ब्रेड पीस ही रख रही हूँ। ब्रेड पीस पे रख रही हैं? आपके पास अगर अभी अनियन है, अब अनियन का मैंने वो डिस्पोज ऑफ कर दिया, वरना वो भी एक अच्छा वो होता है कि आप अनियन का जो नीचे का छिलका होता है वो रखें, और उसके साथ जो है ये स्मोक आ गई जी। चलो, इसको बंद कर दूँ? तो सेम इसमें डालूंगी ताकि ये इसकी स्मोक निकले। कोई बात नहीं, इसको ढक दीजिए। ये सारी स्मोक इसके अंदर आएगी तो ये चिकन चिकन हो जाएगा। हो जाएगा। अब अगर हम अपनी ब्रेड की तरफ आते हैं, मुझसे रुका नहीं गया। क्या ठंडे में क्या बना रही हैं आज? आज मेरा ख्याल है इनको प्यास बहुत ज़्यादा लगी है, इसलिए बार बार क्या आज नहीं, गर्मी गर्मी है भी बहुत, बहुत ठंडा गर्मी भी है। बहुत गर्मी है आज। एसी भी काम नहीं कर रहे, इतनी गर्मी है। स्मोक कोई बात अच्छा। नहीं, स्मोक अब बाहर आ जाएगी, वो कोयले की स्मोक दी है, ओह, अच्छा। जिससे वो स्मोक्ड चिकन बन जाएगा। स्मोक चिकन। अच्छा, पहले अच्छा। मैं अपना एग बीट करूँगी। इसमें मैं थोड़ी सी लाल मिर्च, अच्छा, थोड़ा ताकि ऊंचा वो बोलें। फीका फीका ना लगे। आपकी आवाज़ मुझे नहीं आ रही, ज़रा ऊंचा बोलो। अच्छा मैंने कहा मैं अब ये एग बीट करूँगी, इसमें मैंने लाल मिर्च डाली है, थोड़ा सा मैं ये अच्छा। चाट मसाला, मुझे पता नहीं क्यों इस हर तरह चीज़ के में एग्स चाट में मसाला। चाट मसाला बहुत अच्छा लगता है। अच्छा, मर्जी है आपकी, आप ऐड करना ये चाहें। तकरीबन तैयारी है, तकरीबन मुझे लगता है जो दम पे आई है। चले मज़ीद तैयारी ब्रेक में हो जाएगी, तो हम यहाँ लेते हैं। वेलकम बैक नाजरीन, आप देख रहे हैं सादत रमज़ान और हमारे साथ हमारे मेहमान मौजूद हैं। इधर से तारुफ करवाइए। जी मैं करा दूँ। जी, जी मेरे साथ जी मेरी पहली मेहमान है जी डॉक्टर अर्मिला, डर्मेटोलॉजिस्ट हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। बहुत शुक्रिया आपकी तशरीफ़ आवरी का। शुक्रिया जी। डर्मेटोलॉजिस्ट हैं और ख़ुद स्किन माशाल्लाह इसीलिए इतनी अच्छी है। इतनी अच्छी है। खुद अपनी स्किन का आप ख्याल रखती हैं या कुदरती ऐसी है? नहीं, अल्लाह ताला की तरफ से भी स्किन तो अच्छी है, अल्लाह ताला ने अल्हम्दुलिल्लाह की दी हुई है, लेकिन ख्याल रखना पड़ता है डेफिनेटली। जब बाज़ दफ़ा ऐसा होता है ना कि आप किसी डॉक्टर के पास जाते हैं बाल लगवाने के लिए, वो खुद गंजा होता है। बिल्कुल वो आपने उससे क्या बाल लगवाने जिसके अपने नहीं है। बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं। अच्छा जी, इनके साथ एक शख्सियत बैठी हुई है जी, और मेरा पहले बड़ा सरसरी सा तारुफ था, आज उनसे बात हुई है तो उन्होंने जब अपने बारे में प्रॉपर बताया तो बाकायदा मेरे रोंगटे खड़े हुए हैं जी। और आज हमारे साथ हैं, मैं उनसे बात करूंगा जी। डॉक्टर इसरार शाह साहब, साबिक मशीर वज़ीर आज़म, PPP से थे और आजकल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से इनका ताल्लुक़ है। अस्सलाम वालेकुम सर। अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर साहब आपका बहुत शुक्रिया। बहुत दिनों रात इन्होंने मुझे बताया कि जी अदलिया की जो तहरीक चल रही थी उसमें F8 में एक धमाका हुआ था जिनमें इनकी टांगें दोनों ज़ाया हो गई हैं और हॉस्पिटल से निकल के इन्होंने फ़ौरन इलेक्शन में फिर हिस्सा लिया। 2 दफ़ा ये इलेक्शन लड़ चुके हैं
اگر میرا کیمرہ دکھائے تو میں آپ کو ان کی یہ دونوں جو ہیں ان کے ایکسیڈنٹ سے پہلے کی جو حادثہ ہوا تھا، کون سا کیمرہ ہے میرا، مجھے ذرا اگر یہ دکھا دے تو یہ دیکھ کے آپ لوگ بھی مجھے مطلب یہ ڈاکٹر صاحب ماشاءاللہ 6 فٹ کے یہ، اور اس کے بعد جب یہ ہوا ہے ان کے ساتھ حادثہ تو اب یہ ویل چیئر پہ ہیں، لیکن ماشاءاللہ چہرے پہ اسی طرح مسکراہٹ ہے، کوئی کسی قسم کی کوئی وہ نہیں ہے. الحمدللہ ماشاءاللہ. ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ، کیا کہیں گے؟ تھینک یو ویری مچ. آپ نے اس مبارک دن کے حوالے سے مجھے بلایا اور بالخصوص جس طرح آپ نے محبت اور عقیدت سے میرا تعارف کرایا، میں آپ کو بہت مشکور ہوں، کیونکہ آج کل ہمارے ملک میں بڑی تحت الرجالی ہے جی. رول کی اپریسیشن نہیں. مجھے یاد ہے جب میں نے قومی اسمبلی کا الیکشن لڑا تو مجھ سے ایک جرمنی کا صحافی جو ہے آیا، کیونکہ آپ کا پروگرام اس نوعیت کا نہیں ہے کہ میں اس میں نہیں جا سکتا، ڈیٹیل میں نہیں جا سکتا، تو اس نے مجھے نٹشل یہی کہا، کہنے لگا کہ ڈاکٹر شاہ یو ڈونٹ نو واٹ یو آر ڈوئنگ. کہتا تمہیں نہیں پتا کہ تم کیا کر رہے ہو؟ میں کہا آئی ڈونٹ نو. کہتا دس از دا سول ایگزامپل ان دا ورلڈ کہ ایک شخص کا صرف لیفٹ ہینڈ ورکیبل ہے اور وہ بندہ نکلتا ہے کمپین پہ اور قومی اسمبلی کا الیکشن لڑتا ہے. بات ہار اور جیت کی نہیں ہے، بات اس سے میٹر آف کہ ہم اگر دنیا میں آپ کو پروموٹ کر رہے ہیں، وی آر جسٹ گیونگ دا میسج ٹو دا ورلڈ کہ زندگی صرف قدموں پہ نہیں گزرتی، زندگی ویل چیئر پہ گزرتی. ماشاءاللہ جی ماشاءاللہ، موٹیویشن کیا بات ہے، موٹیویشن ہے جی. اچھا ان کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں جی ارشد خان صاحب، ماڈل ہیں جی، اور یہ ان کو ایک اور نام سے بھی جانا پہچانا جاتا ہے، جیسے مجھے کہا جاتا ہے جی ریمبو وائپر والا، تو ان کو کہا جاتا ہے جی ارشد چائے والا. السلام علیکم. ارشد کیا حال ہے؟ شکر ہے کرم. ٹھیک ہے ماشاءاللہ. یار اللہ نے آپ کو بڑی عزت دی ہے جی ماشاءاللہ. اللہ کا شکر بھی ادا کرتے ہو کہ نہیں؟ شکر ہے اللہ کا. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. بہت سادہ سا دوست ہے جی، ہمارا بھائی ہے. میری آج تقریباً دوسری یا تیسری ملاقات ہے ارشد سے. آپ لوگوں سے باتیں ہوتی رہیں گی جی. اور اب ذرا چلتے ہیں جی ہمارے جو مستقل ہمارے مہمان ہمارے ساتھ ہوتے ہیں جی. مفتی ضمیر احمد ساجد صاحب السلام علیکم، ہمارے ساتھ ساتھی ہیں روز. آج کا ہمارا موضوع بھی بہت اچھا ہے، والدین سے حسن سلوک، اور ساتھ ہی تشریف رکھتے ہیں علامہ بشارت امامی صاحب. السلام علیکم جی. آج کا ہمارا جو موضوع ہے اس پہ ویسے ہم ہر جتنے بھی موضوع ہوئے ہیں بات وہیں پہ آ جاتی ہے. ماں باپ کا ذکر ڈیلی ہوا ہے. ماں باپ کا ذکر ڈیلی ہوا ہے. آج 7واں روزہ ہے نا؟ ہاں جی. آج 7ویں دن بھی ماں باپ کا ذکر تو ہو. اور آپ لوگ تو ہمارے ساتھ ہی ہیں جی. ضمیر احمد صاحب جی. والدین سے حسن و سلوک کے بارے میں کیا کہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے میں مبارکباد پیش کرتا ہوں آج کی اس موضوع کے حوالے سے، کہ ویسے بات تو ہوتی رہتی ہے لیکن آپ نے بطور خاص یہ موضوع بھی رکھا ہے تاکہ اس پر تفصیل سے بات ہو سکے اور لوگوں کو پتہ چلے کہ کیا حقوق ہیں. والدین کے ساتھ حسن سلوک فرض ہے، اور والدین کے ساتھ نافرمانی کرنا اور ان کی شان میں بے ادبی کرنا یہ حرام ہے شریعت میں. اور جب ہم قرآن مجید کا مطالعہ کرتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جل جلالہ نے عبادت کے بعد اگر دوسرا کو بڑا حکم دیا ہے تو والدین کے ساتھ حسن سلوک کا دیا ہے. قرآن مجید میں ارشاد باری تعالیٰ ہے وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت نہ کریں اور والدین کے ساتھ حسن سلوک کریں. اور حسن سلوک کا معنی پھر یہ ہے کہ قرآن مجید کی ایک آیت یہاں پر ہی ایسی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ وَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، کہ ان کو جھڑکے نہ اور ان کو اف تک بھی نہ کہیں، اور بڑی پیار اور محبت کے ساتھ ان کے ساتھ بات کریں. حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم فرماتے ہیں یہاں پر کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جل جلالہ نے جو فرمایا ہے کہ والدین کے آگے اف تک بھی نہ کہیں. اگر اس سے بھی کوئی چھوٹی بات ہوتی، نیچے کا درجہ ہوتا والدین کی بے ادبی کا، تو اللہ تعالیٰ اس سے بھی منع کر دیتا. اور پھر ہمیں یہ حکم دیا جا رہا ہے کہ آپ مسلسل اپنے والدین کے لیے یہ دعا کرتے رہیں کہ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، کہ اے اللہ میرے والدین پر رحمت نازل فرما
جس طرح انہوں نے مجھے بچپن میں پالا ہے. بچپن میں بالکل اسی بات کو آگے لے کے چلیں گے امامی جی. صاحب. بشارت امامی صاحب جی سر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. پروردگار عالم خالق و مالک ہے سب کا. بے شک. اس نے جو خلق کیا تو چونکہ وہ غفور الرحیم ہے، عفو درگزر ہے اس میں. اب اس انسان کا سلسلہ چلانے کے لیے باقی آپ مخلوقات کو بھی دیکھیں، اور بالخصوص اگر انسان کو دیکھیں تو انسان کا جو سلسلہ شروع ہوا پروردگار کی طرف سے، تو اس نے ایک والد اور والدہ کے ذریعے سے اس انسان کو وجود بخشا اس دنیا کے اندر. بے شک. اب والد اور والدہ جو ہیں وہ جس وقت بچہ ماں کی گود میں آتا ہے، سین مادر میں جس وقت وہ قدم رکھتا ہے، یعنی یہ بعض چیزیں ایسی ہیں جن کا اظہار جو ہے وہ الفاظ میں نہیں ہو سکتا، کیونکہ دین فطرت ہے. بے شک. اب کبھی کہیں پر دنیا کے کسی سکول میں، کسی اکیڈمی میں والدین نے کوئی تربیت حاصل کی ہو، کچھ سیکھا ہو، مطلب ہم سارے اس مرحلے سے گزرتے ہیں کہ بچہ آئے گا تو ہم نے اس کی اس طرح پرورش کرنی ہے، ہم نے اس کی اس طرح تربیت کرنی ہے. نہیں، اب جیسے ہی بچہ سین مادر میں آتا ہے تو اس کے بعد اندر سے وہ جو پیار کے جو جذبات ہیں، مثلا ماں ہے تو ماں کی ممتا کے ہیں، باپ ہے تو باپ کی جو شفقت ہے، وہ امڑ کر آ جاتی ہے. اب بچہ سین مادر میں آیا ہے، ظاہر ہے اللہ نے اس کو کان دیے ہیں لیکن ابھی تک وہ ہماری بات سن نہیں رہا اس طرح. آنکھیں ہیں اس کے پاس لیکن اس طرح وہ دیکھ نہیں رہا. اب صلاحیت اس کے پاس ہے لیکن اس انداز سے سوچ نہیں رہا. ہاتھ ہے لیکن ان کو اس طرح وہ کام میں ہی لا رہا. پاؤں ہے اس کے، ساری چیزیں اللہ نے دی ہیں. اب والدین اس کے ساتھ گفتگو کر رہے ہیں. اب یہ جانتے ہوئے کہ مطلب ہے میں جو گفتگو کر رہا ہوں یہ آگے سے جواب نہیں دے رہا، لیکن خود ہی پھر جواب دے رہے ہیں اپنے آپ کو. میرا بچہ اب یہ کہہ رہا ہے، میرا بچہ اب یہ کہہ رہا ہے، میرا ماں کہتی ہے. بالکل صحیح ہے. اسی بات کو آگے لے کے چلیں گے. بریک کا وقت ہوا ہے جی. بریک پہ چلتے ہیں. بریک سے واپس آ کر مزید تفصیل سے بات ہوگی. دیکھتے رہیے سعادت. آنکھ کی روشنی دل کی آواز، آنکھ کی روشنی دل کی آواز، تھا بھی تو ہے بھی تو، تھا بھی تو ہے بھی تو، ہوگا بھی تو ہی تو. اللہ 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 ماشاءاللہ. واہ واہ واہ، کیا بات ہے، کیا بات ہے. ایک سما باندھ دیا. زبردست، بہت اعلیٰ. جی اچھا، میں پہلے ڈاکٹر صاحبہ سے، ڈاکٹر ارمیلا سے سوال کرنا چاہوں گی کہ اچھا جیسے کہ رمضان ہے تو پانی کا انٹیک بہت کم ہو جاتا ہے رمضان میں، تو کیسے اسکن کا خیال رکھا جائے؟ کیونکہ اسکن کے لیے تو کہتے ہیں نا پانی بہت زیادہ پینا چاہیے. بہت زیادہ ضروری ہے پانی. اور دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیں صاحبہ، جو پانی کا انٹیک ہے نا، اس کا تعلق، یہ جو ہم لوگ روزے رکھتے ہیں، یہ ہمارا ایک بہت شارٹ ٹرم کی ایک ایکسرسائز ہے باڈی کی، یا ایک برکت والا مہینہ ہے. اس کے ساتھ میرے خیال میں اتنا زیادہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں. ایک اور پروگرام میں بھی میں نے یہی کہا تھا کہ خواتین بہت پریشان ہو جاتی ہیں کہ ہم پانی نہیں پی رہے، ہماری اسکن خراب ہو جائے گی. دیکھیں، افطاری کے ٹائم پر پئیں، سحری کے ٹائم پر پئیں، اور افطاری کے بعد تو آپ جو کافی دیر تک آپ کے پاس ٹائم ہوتا ہے سحری تک، اگر آپ جاگے ہوئے ہیں اور آپ نماز پڑھ رہے ہیں
اور سم ٹائمز لوگ سو بھی نہیں رہے, آج کل چھٹیاں بھی ہیں بچوں کو, تو میرے خیال میں آپ تھوڑی تھوڑی دیر کے بعد اگر تھوڑا سا لسی پی لیں, لیمنیڈ بنا کے پی لیں, تو روزے میں نہیں جی تھوڑا ٹائم ہے آپ کے پاس, روزے میں نہیں, روزے میں تو افطاری سے لے کے سحری تک آپ لگاتار پانی تھوڑا پیتے رہیں. اگر آپ پیتے رہیں, کیونکہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم افطاری جیسے ہی ہوتی ہے ایک دم سے فل اپ کر لیتے ہیں, ڈھیر سارا پانی پی لیں گے, شربت پی لیں گے, تو اس سے پیٹ جو ہے آپ کا بہت زیادہ ایک دم بھاری پن ہو جاتا ہے, نماز بھی صحیح طریقے سے پڑھ نہیں سکتے. لیکن ڈاکٹر صاحبہ تسلی نہیں ہوتی, اتنی پیاس, اتنی گرمیوں کے روزے. جی بالکل, لیکن میرے خیال میں آنیسٹلی اسپیکنگ مجھے لگ رہا ہے کہ روزے بہت الحمدللہ بڑے آرام سے گزر رہے ہیں, جتنی مرضی بھی گرمی ہے. لیکن آج بھی میری بات ہو رہی تھی کلینک میں, آپ تو ماشاءاللہ اپنے کلینک میں بھی اے سی ہوگا, گاڑی میں بھی ہوگا, گھر میں بھی ہوگا, جو بیچارے باہر کام مزدوری کر رہے ہیں ان کے لیے تو ڈیفینیٹلی یہ پرابلم ہے. لیکن ان کی دیکھیں, ان کو اسکن کی بیوٹی کا بھی اتنا زیادہ, خواتین کو ہی زیادہ ایشو ہوتا ہے نا کہ ہم ڈی ہائیڈریٹ, ہماری تھوڑے رنکل آ گئے, فائن لائنز آ گئی ہیں, تو اس کے لیے اتنے پریشان نہیں ہو. اور جو موئسچرائزرز ہوتے ہیں وہ اپلائی کر لیں اپنے فیس کے اوپر, وہ کافی ہوتے ہیں آپ کو ہائیڈریٹ کرنے کے لیے, اسکن کو ہائیڈریٹ کرنے کے لیے. مطلب پانی جو ہے وہ سحری سحری میں تھوڑا تھوڑا پیتے رہیں, بالکل اکٹھا نہیں. لیکن میں آپ کو بتاتا ہوں, اپنی بات بتا رہا ہوں, بے صبری 3 سانس میں پینا چاہیے نا, روزہ کھلتے ہی دوسرے سانس کی اجازت ہی دل ہی نہیں کرتا. پہلا گلاس تو 1 سانس میں, علامہ صاحب اللہ معاف کرے, نہیں 3 سانس لیے جاتے, کیا کریں. صرف یہ تو صبر کا مظاہرہ کرنا ہے نا جی, یہی تو آپ کا صبر ہوگا کہ آپ بڑے تعامل سے 3 سانس میں پانی پیے تو زیادہ اچھا ہے, زیادہ اچھا ہے. اور خالی معدے آپ پئیں گے تو ظاہر ہے اس کا بہت زیادہ فائدہ ہوگا. جی بالکل, ایک دم پانی نہیں جائے گا. ظاہر ہے جی, حکمت ہے جو بھی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, یقیناً حکمت ہے. اچھا, کوئی اور بات کرنا چاہیں گی, کیونکہ ڈاکٹر صاحبہ نے جی چلے جانا ہے, ان کو بار بار کہہ رہی ہیں ایکچولی جی بات یہ ہے, میں آپ کو سمپل سی ایک ٹرک بتا دیتی ہوں خواتین کے لیے. جب وہ لوگ وضو کرتے ہیں اس کے بعد بہت زیادہ چہرے کو ڈرائی نہ کریں. اگر آپ کو ڈی ہائیڈریشن کا خطرہ ہے کہ ہماری اسکن خراب ہو جائے گی اس کی وجہ سے, سمپل یہ کہ جب آپ وضو کرتے ہیں تو آپ پانی چہرے کے اوپر لگا رہنے دیں, آپ وائپ آف مت کریں. اگر آپ کو ایک نیچرل وہ چاہیے, کیونکہ ہمیں تو وضو کر کے صاف کرنے کی اجازت بھی نہیں ہے, شاید ایسے ہی چھوڑنے کی اجازت ہے. جی بالکل, بس کر سکتے ہیں, اگر نہ کریں یہ ہے کہ نہ کرے تو کرنا بہتر ہے, یعنی نہ کرنا بہتر ہے. دیکھیں اسلامی پوائنٹ آف ویو سے وہی بات ہو رہی ہے نا, جو اسلام نے کہا ہے وہ ڈاکٹر بھی کہہ رہے ہیں. صحیح ہے, کیا دین سارے سارا دین فطرت ہے, ظاہر ہے. ٹھیک ہے. اچھا جی, آپ وضو کریں خواتین جو اسپیشلی جن کو بڑی پرابلم ہے جی, ڈر ہے کہ اسکن ڈرائی ہو رہی ہے اور رمضان میں پانی کم ہم پی رہے ہیں, تو وہ وضو کر کے تو منہ خشک نہ کریں, ویسے ہی چھوڑ دیں. اچھا, اس کے علاوہ موئسچرائزرز بہت بہترین ملتے ہیں. اگر آپ کی جو ٹریٹمنٹس آلریڈی چل رہے تھے, اسکن ڈاکٹر جو آپ کو پہلے سے ٹریٹمنٹ دیا ہوا ہے اس نے آپ کو تھوڑا اس کی روٹین میں تھوڑی سی چینجز آ جاتی ہیں رمضان کے مہینے میں. ہم لوگ کہتے ہیں کہ آپ ڈے کریمز زیادہ استعمال کریں, کیونکہ آپ زیادہ تر لوگ نائٹ کریمز کے اوپر فوکس کرتے ہیں روٹین کے اندر, بٹ ادھر کیونکہ تھوڑا چینج ہو جاتا ہے آپ کو ڈے ٹائم. جی, ہم لوگ یہ کہتے ہیں کہ ڈے ٹائم پر جن کو بہت ڈرائینس کا پرابلم ہے, ہم لوگ ان کو اسپیشل موئسچرائزنگ کریمز جو ہے وہ ڈے کے لیے یوز کے لیے بھی دے دیتے ہیں. اچھا, جن کو ڈرائینس کا پرابلم ہے ان کو اپنی ڈائٹ میں کیا چیزیں تھوڑی بہت اوپر نیچے کرنی چاہیے یا چینج کرنی چاہیے؟ دیکھیں, خوراک کا ڈائریکٹلی آپ کی جو ڈرائی اسکن کنڈیشنز ہیں ان کے ساتھ تعلق نہیں ہے. اگر آپ بہت فرائڈ چیزیں بھی کھا لیں گے تو آپ کی اسکن کے اندر آئل نہیں لے کے آئیں گی. یہ ایک بہت متھ ہے کہ جن کو چہرے پہ زیادہ دانے نکلتے ہیں وہ پکوڑے نہ کھائیں یا وہ تلی ہوئی چیزیں نہ کھائیں. لیکن ڈائریکٹلی اس کا ڈائریکٹلی تعلق آپ کی اسکن کے ساتھ نہیں ہے. جی بالکل, اس کا ڈائریکٹلی تعلق نہیں ہے. لیکن ڈیفینیٹلی جو ڈرائی اسکن والے لوگ ہوتے ہیں ان کو ہم یہ منع کرتے ہیں کہ وہ بہت اسٹرانگ سوپس استعمال نہ کریں, اور بہت زیادہ جو تیز گرم پانی ہے وہ اوائڈ کریں, اور اولیو آئل تھوڑا سا اپلائی کر لیا کریں فیس پہ. جی شاہ جی, پی 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 کے اتنے سرگرم رکن, جی 2 دفعہ الیکشن لڑے آپ نے, قربانیاں دی, سب سے بڑی قربانی نظر آ رہی ہے آپ نے, جس سے اس سے زیادہ اور انسان کیا قربانی دے سکتا ہے. تو کیا وجہ ہوئی کہ آپ اب تحریک انصاف میں چلے گئے؟ دیکھیے, میں سمجھتا ہوں کہ زندگی کی 43 سال میری پیپلز پارٹی سے رفاقت رہی. 43, 43 ایئرس, 46, 43 ایئرس. 43. ہم پیپلز پارٹی کے اس بانی بچوں میں تھے, ہم نے پارٹی بنائی ہے. کوئی شخص سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی کا ممبر ہو, ایوان صدر میں آصف علی زرداری میری ویل چیئر چلاتا ہو, اور وہ شخص پارٹی چھوڑ دے اقتدار میں, لوگ اقتدار کے لیے پالیٹکس کرتے ہیں. ہمارا ملک کا المیہ یہ ہے
ہم نے جو ڈیموکریٹک کلچر کے نام پر لوٹ مار کی ہے وہ اس حالت میں پردہ پوشی نہیں ہوتی. ہاں واجب. میں ہاتھ ٹوٹا ہوا ہو, کانوں کے پردے پھٹے ہوئے ہوں, اور میں ٹی وی ٹاک شو پر اپنے آپ کو فیضا لگوانے کے لیے کہ میں بڑا معتبر ہوں اور میں جا کے جھوٹ بولوں, یہ نہیں ہو سکتا. تو میں سمجھتا ہوں کہ رب جو ہے نا, رب یہ روزہ ہے نا, روزے کی سب سے بڑی فضیلت کیا ہے؟ ہاں جی. وہ انسان کو ریسٹرین کرتا ہے, قوت برداشت دیتا ہے, طاقت دیتا ہے. میں محسوس کرتا ہوں کہ مجھ میں اگر ہمت اور طاقت جو ہے وہ اسی عمل کی وجہ سے ہے کہ میں نے بچپن سے لے کر آج تک کبھی, یہ 2 سال ہو گئے شوگر کی وجہ سے مجھے پرابلم ہے, میں نے روزہ نہیں چھوڑا. ماشاءاللہ. 7 سال کی عمر میں رکھا. ماشاءاللہ. جو آپ نے کوشچن کیا کہ کیوں چھوڑی, جہاں تک میرا بھٹو صاحب سے اور بیوی سے رشتہ ہے وہ ہے, میرا کوئی گڑی خدا بخش رشتہ نہیں توڑ سکتا. ناٹ ایٹ آل. میں کم از کم عمران خان کو خوش کرنے کے لیے یہاں پر پیپلز پارٹی کی برائی نہیں کر سکتا. ناٹ ایٹ آل. صحیح. ہاں, میں کرپشن کے خلاف اس وقت ایک طاقتور آواز سمجھتا ہوں. جب محسوس کروں گا کہ یہاں پر بھی وہی کلچر ہے, آپ پھر کہیں اور نکل جائیں. نیچرل بات ہے نا. دیکھیے یہ پار کے لیے پالیٹکس کر رہے ہیں, میں پار کے لیے نہیں کر رہا ہوں. مجھے اس نے دوسری زندگی دی ہے. اس نے کہا اٹھو, دیٹ واز سیکنڈ آکسیجن. لیڈ چل چکی تھی سارے ٹکروں میں اسرار شاہ کی ڈیتھ کی. ہاسپٹل پہنچا ہوں تو 1 لیٹر خون تھا. اس لائف سے مجھے کون مطمئن کر سکتا ہے؟ میری تو یہ ٹوٹی ہوئی انگلی کی قیمت نہیں دے سکتے. اس ملک کا ڈیموکریٹک کلچر مجھے کیا دے گا؟ ہاں, میں اپنا رول ادا کروں گا. آپ دل سے انسانیت کی خدمت کرنا چاہتے ہیں. آپ چاہتے ہیں کہ پاکستانی عوام جو ہے ان کو ان کے حق ملے. دیکھیے, ہم اگر پیپلز پارٹی میں تھے تو اسی فلسفی کے تحت تھے. مال پانی کے لیے نہیں تھے. مال پانی تو ضیاء الحق ان سے زیادہ دے گا. میری پوری جوانی یا جیل میں گزری ہے, مفروری میں گزری ہے. دیٹ از ناٹ اے پارٹ ٹائم کہ یہ حادثہ ہوا ہے, ٹانگیں اڑ گئیں اور فلانا ہو گیا ہے. ناٹ ایٹ آل. ہمیں لال قلعہ بھی دیکھا ہے, ہم نے شاہی قلعہ بھی دیکھا ہے, ہم نے CIA چونا منڈی بھی دیکھی ہے. آئی ایم فرام لاہور. چلے, تو اس لیے میں محسوس کرتا ہوں کہ اس مہینے کی بابرکت سے جو پولیٹیکل پارٹیز میں پولیٹیکل ورکر ہیں اپنی اپنی پارٹیوں میں سچ بولنا شروع کر دیں. آمین آمین. تو اس سب سے اچھی بات ہے کہ کہ اس بابرکت مہینے میں جتنے بھی سیاستدان اپنی اپنی پارٹیوں میں کام کر رہے ہیں وہ اس مہینے کی برکت سے سچ بولنا شروع کر دیں, سارے معاملات ٹھیک ہو جائیں گے. آپ کی طرف آتے ہیں جی. ارشد خان بڑی دیر سے خاموش بیٹھے ہوئے ہیں. ارشد خان, آج ہمارا موضوع ہے ماں باپ کی خدمت, ان کے ساتھ حسن سلوک. آج آپ ماں باپ کی دعاؤں کی وجہ سے یہاں بیٹھے ہوئے ہیں. جی جی بالکل. تو امی ابو کے ساتھ کیسا رشتہ ہے اب بھی؟ جی ماشاءاللہ, ہم تو بچپن سے ان کا خیال بھی رکھتے ہیں, ان کا عزت کرتے ہیں. بچپن سے عزت کرتے ہیں, بے شک. تو عزت کرنا بھی چاہیے ماں باپ کا. جب بچہ چھوٹا ہوتا ہے تو اپنی والدہ 2 سال بھی بچے کو دودھ پلائیں تو وہ 2 سال کا دودھ بچے کے رگوں میں 40 سال تک ہوتا ہے. تو اللہ اللہ, ابھی بھی اگر بچہ اتنا عزت نہ کرے, ماں کی حق پورا نہ کرے, والد صاحب کا حق پورا نہ کرے تو کس ٹائم پورا کرے گا؟ کیا بات ہے. ارشد نے کتنی اچھی بات کی ہے کہ 2 سال کا دودھ 40 سال تک رگوں میں دوڑتا رہتا ہے. جی بالکل جڑتا ہے. اور آپ اگر ماں باپ کی خدمت نہیں کریں گے, ایسے بھی ہیں معاشرے میں, ہم نے دیکھا ہے کہ پتہ نہیں کیا کیا ماں باپ کے ساتھ سلوک کرتے ہیں. جی بالکل. تو ابھی امی ابو کتنے خوش ہیں ماشاءاللہ؟ پہلے خوش تھے یا اب بہت خوش ہیں؟ پہلے بھی خوش تھے, ابھی بھی خوش ہیں, کیونکہ پہلے بھی ہم حلال کماتے تھے اور حلال کھاتے تھے, غلط کام نہیں کرتے تھے, تو اس لیے پہلے بھی ہم سے خوش تھے اور ابھی بھی خوش ہیں ماشاءاللہ. ابھی کون زیادہ خوش ہے, امی خوش ہیں یا ابو خوش ہیں؟ دونوں خوش ہیں. دونوں خوش ہیں. پہلے منع تو نہیں کیا یہ کیا کرنے جا رہے ہو, یہ کدھر جا رہے ہو؟ اصل میں پہلے ان کو پتہ نہیں تھا, ابھی بھی تو رشتہ داروں نے ان کو منا لیے. پہلے ابھی بھی مانتے نہیں تھے, رشتہ داروں نے منا لیے تو اسپیڈ میں. اچھا, امی ابو نہیں مانتے تھے؟ نہیں مانتے تھے, رشتہ داروں نے منایا. جی رشتہ داروں نے. اچھا, پیسے ویسے آ رہے ہیں؟
हैं? पैसे तो आ रहे होंगे ना? शुक्र है अल्लाह का। माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह का अल्लाह शुक्र। बहुत दे। तो अम्मी अबू को इधर ही ले आए हो या घर पे उधर ही हैं गांव में? नहीं हम हमारा बचपन इधर ही हुआ, हम इधर ही रहते इस्लामाबाद। अच्छा इधर ही रहते हैं? इस्लामाबाद में रहते हो आप? इस्लामाबाद में। अच्छा, अच्छा माशाल्लाह। ये छोटा सा खोखा चलाते थे जी, आपको पता ही होगा, चाय बनाते थे। अल्लाह ने इज्जत दी है जी, आज माशाल्लाह पूरा पाकिस्तान इनको बच्चा बच्चा जानता है। और इसके पीछे सिर्फ और सिर्फ आपकी मेहनत तो होगी, माँ बाप की दुआएं। जी बिल्कुल, माँ बाप की दुआ के बगैर बंदा कुछ कहीं भी नहीं भी हो सकता। कुछ नहीं कर सकता। कुछ नहीं कर अच्छा अरशद, मैं चाहूँगी कि आप हमें ज़रा हमारे किचन में हमारे साथ आओ, हमें चाय बना के वो जो पिलाओ। चाय बड़ी जरूर, मशहूर थी, बिल्कुल। आज मैं अफ्तारी में अरशद के हाथ की चाय पियेंगे जी, हम सब सब अरशद के हाथ की चाय पियेंगे। जी ज़रूर पिलाएंगे, ठीक है। टेंशन। तो अभी ब्रेक होगी ना जब, तो अब जाके हम दोनों हम भाई जी- चाय बनाएंगे। मैं अपना वाइपर ले आऊंगा, तुम अपना चाय वाय के बर्तन ले आना। ये वहाँ सफाई कर लेंगे और आप चाय बना लेना। जी बिल्कुल ठीक है। ठीक आज है। जी हम इंशाल्लाह अफ्तारी में जी अरशद के हाथ की बनी सब चाय पियेंगे, वो दूध पत्ती वाली जी वही ना, ज़रूर पिलाएंगे। वही होती है। चलें जी, चलें ब्रेक का जी, वक्त ब्रेक लगे। में चलते हैं। ब्रेक से वापस आकर बैक नाजरीन, आप देख रहे हैं सादत रमज़ान, और बात हम करना चाह रहे थे वालदैन के हुस्न साथ सलूक से। हुस्न सलूक पर। जी मौजू की तरफ आते हैं। अच्छा डॉक्टर साहिबा जा चुकी हैं जी हमारे साथ, अब हमारे साथ अरशद हैं, शाजी हैं और आप दोनों हजरात हैं। जी जी मुफ्ती साहब। ये वालिदैन के साथ उसने सलूक का आप इससे अंदाज़ा करें कि कितना बड़ा मकाम है कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जब जिहाद की तैयारी कर रहे थे हाँ, और महाज पे वहाँ पर मुजाहिदों का इंतज़ार हो रहा था, एक साहबी आए। और एक सहाबी आए जी जी और उन्होंने आकर इजाज़त चाहिए कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मैं जिहाद करना चाहता हूँ। तो आपने उससे पूछा अहय्युन वालिदा का, तो उसने क्या तेरे वालिदैन ज़िंदा हैं? जिंदा हैं। तो उसने कहा कि हाँ मेरे वालिदैन ज़िंदा हैं। तो आपने फरमाया कि फ़फ़ी ही मा फ़जाहिद, हाँ, तो अपने वालिदैन की खिदमत कर, यही तेरा जिहाद है, अल्लाह अकबर। उनकी खिदमत में ही जिहाद कर। और माँ को देखना भी तो हज है। हज जी का जी, सवाब अपने वालिदैन को देखना और उन मोहब्बत से उनकी निगाह को देखना एक बहुत बड़ा अजर व सवाब है। है। माँ बाप को मोहब्बत की निगाह से देखना निगाह से देखना एक बहुत बड़े अजर व सवाब का बायस है। अजर व सवाब। और फिर ये है कि वालिदैन की नाफरमानी जो है, मैं उसका भी थोड़ा सा जिक्र करना चाहता जी हूँ। बिल्कुल बिल्कुल, कि अल्लाह आप- ना करे जो कुछ लोग ऐसे जी में हैं, मैं उनको शायद इस दर्द से कह रहा हूँ कि मैं एक चैनल पे बैठा हुआ था, जी तो एक बाप ने मुझे टेलीफोन किया। उसने कहा कि जनाब मेरा बेटा मुझे बहुत मारता है और कोई वजीफ़ा बताएं ताकि वो इससे रुक जाए। तो मुझे बहुत अफसोस हुआ है कि कितने लोग ऐसे हैं कि जिनको वालिदैन के मकाम का कोई पता नहीं है कि उनका क्या मकाम है और उनकी नाफरमानी इंसान को किस पस्ती में धकेल देती है। हाय हाय। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के सामने जिब्रील अमीन पेश हुए। आप मिंबर पे जलवा फरमा थे, तो जिब्रील अमीन ने मुख्तलिफ लोगों के बारे में दुआ ज़रर की है, जिसे हम बदुआ कहते हैं, यानी उनके खिलाफ दुआ की जिब्रील अमीन ने। तो आपको पता है कि रसूलुल्लाह अलैहि वसल्लम कभी बदुआ नहीं फरमाते थे, नहीं कभी, वो तो हमेशा दुआ फरमाते थे। बेशक। लेकिन एक शख्स के बारे में जिब्रील अमीन ने यह कहा कि बाउद अमन अदरका अबवैहिल किबरा वलम युदखिलाहुल जन्नह, कि वो शख्स तबाह व बर्बाद हो जाए कि जिसने अपने वालिदैन को बुढ़ापे में पाया और उसके वालिदैन उसके जन्नत में दाखिल न करवा सके हों। हाय हाय। यानी क्या मतलब कि उसने अपने वालिदैन की खिदमत नहीं की है बुढ़ापे और में। उन्होंने उसको जन्नत में दाखिल नहीं करवाया है। तो ये कौन कह रहा है? ये फरिश्तों के सरदार जिब्रील अमीन कह रहे हैं। और फिर इस पर रसूलुल्लाह अलैहि वसल्लम फरमाते हैं आमीन, आमीन, जिन्होंने आमीन कभी फरमाते बद्दुआ नहीं फरमाई। कभी नहीं फरमाई। आप इस बात पे आमीन कह रहे हैं। आपने आमीन अल्लाह कहा, अकबर। इसका मतलब ये है कि वालिदैन की गुस्ताखी बहुत बड़ा गुनाह है। और गुनाह जो हैं, देखिए हमारे यहाँ एक गुनाह सगीरा होता है, एक गुनाह कबीरा होता है, और बाज़ गुनाह तौबा से माफ़ हो जाते हैं। सगीरा गुनाह तो वज़ू के कतरात करने से, किसी से खंदा पेशानी से मिलने से माफ़ हो जाते हैं, और कबीरा गुनाह जो है वो तौबा करने से माफ़ हो जाता है, लेकिन जब उसका ताल्लुक़ हुकूक लिबास से ना हो। लेकिन एक ये वालिदैन वाला जो गुनाह है, ये अकबरुल कबायर में से है, ओहो। यानी बड़े गुनाहों में से भी बड़ा गुनाह है। अल्लाह। कि रसूलुल्लाह अलैहि वसल्लम ने एक दफ़ा सहाबा इकराम से पूछा कि अला उखबिरुकुम बि अकबरुल कबायर, कि ऐ सहाबा क्या मैं तुम्हें अकबरुल कबायर के बारे में ना बताऊं कि यानी जो गुनाह सबसे यानी बड़े गुनाहों से भी बड़ा है। ओए होए। तो सहाबा ने अर्ज़ किया हाँ या रसूलुल्लाह ज़रूर बताएं।
تو آپ نے فرمایا کہ انت عبد اللہ، فرمایا کہ انت جعل للہ ندن وہو خلقک وحقوق الوالدین، کہ اکبر الکبائر میں سے بڑا گناہ یہ ہے پہلے نمبر پہ کہ تو اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک ٹھہرائے حالانکہ اللہ تعالیٰ نے تجھے پیدا کیا ہے، اور دوسرا گناہ والدین کی نافرمانی ہے، یعنی شرک کے بعد جو بہت بڑا گناہ ہے سب سے بڑا وہ گناہ والدین کی شرک کے نافرمانی۔ بعد۔ علامہ بشارت امامی صاحب، ماں باپ کو دیکھنا بھی اجر عظیم ہے، اور گستاخی سب سے بڑا گناہ۔ دیکھیں کتنی دو الگ الگ چیزیں ہیں کہ کہاں گناہ عظیم میں آتا ہے اور کیا عظیم ثواب آتا ہے۔ دیکھیں جی، بڑا ڈیپلی ان چیزوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ آپ نے آغاز میں بھی کہا کہ مثلا ہم ان دنوں میں مسلسل کسی نہ کسی عنوان سے اس موضوع پہ آئے ہیں، جی جی، کہیں نہ کہیں اب اگر مطلب فلسفہ دعا پہ بھی گفتگو ہو چکی ہے، پورا ایک پروگرام ہو چکا ہے، ابھی دعاؤں کا مرکز جو ہے وہ والدین ہے۔ سبحان اللہ۔ اب جس بندے کو والدین کی دعائیں لگ جائیں تو گویا یہ سمجھے کہ پھر دنیا کی کوئی بد دعا اس پہ اثر نہیں کرتی، اور جس بندے کو ماں باپ کی دعا لگ جائے پھر کسی کی اس بد پہ دعا نہیں لگ سکتی۔ نہیں لگ سکتی۔ اللہ اکبر۔ اب اس لیے کہ وہ دوا جو نکلتی ہے وہ دل کی گہرائیوں سے نکلتی ہے، اس میں کوئی تصنع نہیں ہوتا، اس میں کوئی بناوٹ نہیں ہوتی، اس میں کوئی دو نمبری نہیں ہوتی۔ اچھا، اب جو والدین کا گستاخ ہے بندہ، آپ اندازہ اس سے کریں، والدین مثلا راضی ہونا ناراض ہونا یہ ضروری نہیں کہ اس کا اظہار الفاظ کے ساتھ کیا جائے، وہ ایک کیفیت کا نام ہے۔ اب ایک بندہ ناراض ہے تو اس کے چہرے کے تاثرات سے پتہ چل جائے گا، راضی ہے تو فیس ریڈنگ سے پتہ چل جائے گا۔ والدین مثلا اس طرح تو نہیں کہیں گے کہ ہم نے کوئی بدوا دے دیا یا اس طرح، مطلب ان کا ناراض ہو جانا ہی جو ہے گویا سمجھے کہ یہ ان کا رخ مڑ جانا ہی خطرے کی گھنٹی ہے، گھنٹی ہے، خطرے کی گھنٹی۔ اب والدین جو ہے اس طرح تو بدوا تو وہ نہیں کریں گے۔ فرمایا گیا کہ کتنے ہی زیادہ نیک عمل کرے، کتنے ہی زیادہ نیک عمل کرے، اگر ایک مرتبہ والدین اس کے غصے کی حالت میں اس کے چہرے کی طرف دیکھ لیں، اس کے سارے کیے ہوئے اعمال ضائع ہو جاتے ہیں، اللہ، ساری اس کی ہوئی نیکیاں جو ہیں ان پر پانی پھر جاتا ہے۔ اور اب جو ابھی قرآن کی جس آیت میں وَلَا تَقُلْ لَهُمْ أُفٍّ، یعنی آپ اندازہ کریں نا، اس سے امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اس سے کم جملہ نہیں ہے جو اللہ استعمال کرتا، یعنی اس قادر مطلق نے، حکیم مطلق نے استعمال کیا ہے نا، کہ یہ کم از کم ہے کہ خبردار اس کیفیت تک بھی نہ جانا والدین کے لیے۔ بیت اللہ کا طواف ہو رہا تھا، اب طواف کعبہ کے دوران سلطان الانبیاء، کیا مقدر کی بات ہے کہ خود پاک نبی تشریف فرماؤ، اب طواف کعبہ کرتے کرتے ایک شخص پاک نبی کے قریب آ گیا، سلام کرنے کے بعد کہتا ہے یا سردار الانبیاء، یہ میں نے والدہ کو اٹھایا ہوا ہے اور میں اپنی والدہ کو طواف کرا رہا ہوں خانہ کعبہ کا، تو کیا میں نے حق ادا کر دیا؟ سرکار نے فرمایا کون سا حق تو نے ادا کر دیا؟ کہا کہ کیا جو والدہ کا حق تھا کیا میں نے؟ فرمایا کہ تو ایک سانس کا حق ادا نہیں کر سکا۔ اللہ، ایک سانس کا حق ادا نہیں، یعنی اب والدہ کو اٹھایا ہوا ہے، طواف کعبہ ہو رہا ہے کعبہ کے اندر، اور پوچھ کس ہستی سے رہا؟ سلطان الانبیاء سے، باعث تخلیق کائنات نبی سے پوچھ رہا ہے۔ تو اب یہ جو والدین کی اطاعت جس وقت انسان کرتا ہے، زندگی میں کبھی وہ بندہ ناکام نہیں ہو سکتا، کبھی زندگی میں وہ بندہ جو ہے وہ گھٹنے نہیں ٹیک سکتا جس کے پیچھے جو ہے والدین کی دعائیں ہوتی ہیں۔ اور یہ کوشش کی جائے، یعنی پروگرام کی وساطت سے یہ پیغام بھی ہے، درخواست بھی ہے، ایک عرض بھی ہے کہ ہر صورت میں مقدر والا وہ انسان ہے جس کو والدین ملے ہیں، اور نصیب اس کے مزید زیادہ بلند ہے کہ پھر ملے ہیں تو ان کی وہ خدمت کر سکا ہے۔ اچھا، ایک سوال ذہن میں آیا، وہ بعد میں بات کریں گے، کہ جو اپنے ماں باپ کو نہیں پا سکتا جوانی میں، اس کے بارے میں پوچھیں گے۔ ذرا شاہ جی کی طرف چلتے ہیں۔ شاہ جی، والدہ کی مار یاد ہے یا والد صاحب کی؟ دونوں کی مار یاد، دونوں کی یاد ہے۔ اچھا، مار پڑی ہے بچپن میں؟ وہ کس کو نہیں پڑی؟ اور خوش نصیب ہوتے ہیں وہ جن کو ماں باپ کی مار پڑتی ہے۔ مجھے یاد ہے کہ میرے والد صاحب جی اول مارتے کم تھے، اور گھر میں جو بالادستی تھی نا، وہ پرانی طاقت تھی وہ ماں کی۔ اچھا، ماشاءاللہ۔ والد صاحب نہایت شریف آدمی، اچھا نہایت شریف آدمی۔ اچھا، والد صاحب کا روب نہیں تھا آپ پہ، والدہ کا تھا؟ والد صاحب کا ادب تھا، اچھا، لیکن روب کا ایلیمنٹ وہ رکھتے نہیں تھے۔ لیکن ایک دفعہ مارا ہے زندگی میں کہ ہم دریا راوی کے کنارے چلے گئے، نہا رہے تھے، تیراکی آتی نہیں تھی، 7ویں کلاس میں ظاہر ماں باپ کا تو پھر تو اس میں وہ آیا ہوا تھا، سیلاب آیا ہوا تھا، تو ہم نہانے چلے گئے، تو پھر والد صاحب پیچھے آ گئے اور انہوں نے پکڑ کے جو ہے مارا، اور میں نے کہا میں نہاؤں گا،
मैं इनकार कर रहा था, फिर उन्होंने मुझ पर बैत तोड़ा है, बैत तोड़े? बैत तोड़े हैं। ओहो। और जब तक मैंने इनकार नहीं किया, हाँ। लेकिन आज भी उन बार को याद करता हूँ कि अगर शायद मैं उनकी नसीहत पे ना करता और उसी तरह मोहल्ले के बच्चों की तरह उस दरिया रावी में जाता तो शायद कोई हादसा होता। लेकिन वो आपकी जिंदगी बहन ही जो माँ है, माँ हमारी जो वालदा थी माशाल्लाह, मेरे हादसे से पहले तक 3-4 साल हुए फौत हुई हैं। हादसे से पहले फौत हुई है? नहीं, हादसा उनकी मौजूदगी में। ओए, बड़ी तकलीफ से गुजरी होंगी। नहीं, मेरी माँ बहुत बहादुर थी। अच्छा। कि जिस वक्त मेरे एक दोस्त बता रहा है कि मेरा दोस्त रोता हुआ हॉस्पिटल आया है, तो मेरी माँ ने उसको कहा कि बेटा रो मत। अल्लाह। उनको देखो जिनकी बोटियाँ उड़ गई हैं, उनके लोग गोश्त तलाश कर रहे हैं। बड़ी हिम्मत है। मेरे बेटे का चेहरा तो मौजूद है, मैं उसको देख तो सकती हूँ। अल्लाह अकबर। ये हिम्मत आपको आपकी वालिदा की तरफ से मिली? नेचुरली मुझे याद है। बड़ी बात है जी। देखिए, जवानी में हम सियासी वर्कर जितने हैं, हम आवारागर्द लोग थे। रातों को आना, इंटेलेक्चुअल्स मीटिंग्स में जाना, देर तक। हाँ, देर तक आना। लेकिन जो माँ थी, जी जी, मुझे याद है कि जिस वक्त एक मरतबा में CIA ने पकड़ा गया, 81 की बात। जी जी। तो टिब्बी थाने से पकड़ा गया लाहौर में। तो जब मैं वहाँ से जा रहा था तो वहाँ पर एक लस्सी बेचने वाला, वो हमारे मोहल्ले का बंदा था, रस्सी लगाता। मैं क्योंकि मफरूर था, मेरे किसी घर वालों को नहीं पता था, तो उसने जाके वो लस्सी चाटी सुबह अजान के बाद जो चाटी लगती है, वो फिर भागा घर। आपा तेरा पुत्र पड़ेगा। अच्छा। मैं वो सीन आज तक नहीं भूल सकता। अल्लाह मियां मेरी माँ के दर्जात बुलंद करे। मैं उस वक़्त, हमें जिस वक़्त उठा लिया जाता था तो ये नहीं बताया जाता था कहाँ रखा जाए। बिल्कुल। और फिर गिरफ्तारी भी नहीं डाली जाती। मेरी माँ लाहौर का हर थाना तलाश करती कि कहीं मैं अपने बेटे को देख पाऊँ। बड़ी सिफारिश के बाद थाना कोतवाली की हवालात में मेरी माँ की मुलाकात कराई गई। 15 फुट फासले से रात के 10 बजे। 15 फुट के फासले से रात के 10 बजे। तो मैं अपनी तावम तकदा ताकि माँ को फील हो कि नहीं पुत्र जवान है। अच्छा। तो मैं अपनी कड़क आवाज़ में बोला, माँ जी क्या हाल है, फलाना बनाना। मुझे वो 15 फुट से कहती है, बेटा मुझे तुम्हारी आवाज़ बता रही है तुम पर तशद्दुद। ये है माँ। ये है माँ। वाह वाह वाह। आपने घन गरज के साथ जवाब दिया। मैंने माँ से जवाब दिया पूछा कि हाँ। और 15 फुट दूर माँ खड़ी है और माँ ने कहा कि बेटा तेरी आवाज़ बता रही है कि तेरे पे तशद्दुद। ये है माँ। अल्लामा साहब, सुभान अल्लाह। क्या बात कि मेरा चेहरा भी सही नजर नहीं आ रहा और मैं अपनी सलाखों से हाथ पकड़ के बड़ा तवाना खड़ा, अपने आप के पूरे अपने ताकत से सारी ताकत इकट्ठी करके। यूनिवर्सिटी में मौजूद था मैं, यूनिवर्सिटी प्रेसिडेंट था अपनी यूनिवर्सिटी कॉलेज। और वहाँ पर वो जो माँ जो है 15 फुट से कह रही है कि मुझे ये है माँ, ये है माँ। माँ सब समझती है जी, माँ को सब पता होता है, बच्चों के पास सार बात। मुझे नहीं याद कि मैंने अपनी ज़िंदगी में कभी माँ के सामने आँख उठाई। माँ के सामने आँख उठाई। अल्लाह अल्लाह। इस हालत में भी जब वो मुझे मारती थी, मैं उनके पास जाता तो सिर्फ इसलिए मारती थी कि रोज़ाना क्यों नहीं आता। रोज़ाना क्यों नहीं आता? रोज़ाना क्यों नहीं आता। जब मैंने देर हो जाना तो पहले उनसे मैंने मार खानी, फिर उन्होंने मुझे माफ़ करना है। तो फिर कहना है कि ये मेरा गुस्ताख बच्चा। अरशद जी, अरशद आपको माँ बाप से कभी मार पड़ी है? जी मार तो पड़ती है बच्चों को तो मार। किस उम्र तक पड़ती रही? तकरीबन अभी भी तकरीबन 2-3 महीने पहले भी मार पड़ी। अच्छा। मार पड़ी है यार, कितना खुशकिस्मत है अरशद, कितने लकी हो माशाल्लाह। तो मार तो पड़ती है, मार तो माँ बाप हर एक बच्चे को देता है, और मार नहीं होती तो फिर बच्चा तो बिल्कुल रास्ते पे नहीं आता, उल्टे सीधे काम करते रहते हैं। लेकिन माँ बाप जो मार देता है बच्चों को तो बच्चों को समझ आती है, बच्चे समझते हैं ये किस लिए मारते हैं, क्यों मारते हैं, हम गलत काम कर रहे हैं इसलिए मारते हैं, सीधे रास्ते पे लेकर आना चाह रहे हैं। तो बच्चे मार खाते हैं तो बच्चों को समझ आती है। बड़े होके पता लगता है कि जी हमें इस बात से क्यों रोका गया था। अब मैं जब बच्चों को रोकता हूँ तो मुझे अपनी अम्मी अब्बू याद आते हैं
وہ جب مجھے کہتے تھے میں کہتا تھا آپ کو کیا ہو گیا, آپ تو بالکل ہی جس کام میں بچے کا نقصان ہو اس سے ماں باپ روکتے ہیں. اچھا مجھے یہ بتاؤ پیسے جا کے امی کے ہاتھ پہ رکھتے ہو یا ابو کے ہاتھ پہ؟ ہم تو جب والد صاحب جاگ رہا ہوتا ہے تو والد صاحب کو دے دیتے تھے. اچھا, والدہ جاگ رہی تھی تو والدہ کو دے دیتے. مطلب یہ نہیں تھا کہ یار والد صاحب گھر میں نہیں ہے جیب میں رکھتے ہیں, یا والدہ گھر میں نہیں ہے جیب میں رکھتے ہیں. جو سامنے آیا جو سامنے آیا اس کو دے دیا, اس کو دے دیتے. اب بھی بتاتے ہو کہ اب اتنی کمائی ہوتی ہے, پہلے تو ان کو پتا تھا نا ایک جگہ کام کر رہا ہے زیادہ سے زیادہ اتنے آئیں گے یا اتنے آ رہے ہیں, اب تو آپ ایسا کام کر رہے ہو کہ جس میں کبھی اتنے آ جاتے ہیں کبھی اتنے پتہ نہیں چلتا. جی بالکل, شکر اللہ کا. ابھی اور پہلے کا ابھی تک کچھ فرق نہیں پڑا ہے, جتنا پہلے تھے ابھی بھی اتنے آ رہے ہیں. اچھا, کم و زیادہ نہیں ہوئے الحمدللہ. تو زیادہ آپ نہیں آتے؟ اپنی نہیں, پہلے بھی اتنے آتے تھے ابھی بھی اتنے آتے تھے. حالانکہ پہلے بھی نہیں یہ کیسے ہو سکتا ہے جب وہ جو چائے پہ کام کرتے تھے اتنے ہی پیسے اب بھی اتنے ہی آتے ہیں؟ ابھی بھی الحمدللہ اتنے آتے ہیں, لیکن شکر ادا کرتے ہیں. اتنے نہیں آتے, زیادہ آتے ہیں. بتا نہیں رہے ہو ٹیکس والے پیچھے نہ پڑتے. نہیں ایسی کوئی بات ہے. یہ ٹیکس والے تو بات نہیں ہے ٹیکس والوں کا, لیکن چلیں اللہ تعالیٰ اور برکت ڈالے, آمین ثم آمین. اللہ اور عزت دے, آمین ثم آمین. ماں باپ کی خدمت کرتے رہو, اسی میں سب کچھ ہے. تو ماشاءاللہ. چلتے ہیں جی بخشی برادرز کی طرف. بخشی برادر کی جی طرف. آفی بھائی کیا سنا رہے ہیں؟ جی ہم آپ کو اس وقت ایک نعت سنائیں گے جو کمپوزیشن ہے ہمارے دادا مطلب دادا کی ہے بخشی سلامت صاحب کی, تو وہ ہم آپ کو سنائیں گے. اس سے پہلے میں یہ کہتا چلوں کہ ہمارے جتنے بھی آرٹسٹ کی ڈیتھ ہوئی اس ایئر, تو پلیز جب بھی آپ روزہ افطار کریں تو اس سے پہلے ضرور ان کے لیے مغفرت کی دعا. عامر ذکی صاحب فوت ہوئے ہیں ابھی پچھلے دنوں, کل ان کی ڈیتھ ہوگی. تو جی بسم اللہ. جاؤں میں تیرے قربان, کالی کملیاں والے سارے عالم سے نرالے, دو جگ کے سلطان. جاؤں میں تیرے قربان, کالی کملیاں والے سارے عالم سے نرالے. رسول عربی
बख्शिश तू आज कर दे, उम्मत है आसी मेरी, बख्शिश तू आज कर ले, उम्मत है आसी मेरी। हक ने कहा ओ प्यारे, मानूंगा जो भी कह दे, हक ने कहा ओ प्यारे, मानूंगा जो भी कह दे। तू है मेरा मेहमान, जाऊं मैं तेरे कुर्बान। काली कमलिया वाले सारे आलम से निराले, वो जग के सुल्तान, जाऊं मैं तेरे कमलिया। कमलिया काली कमलिया वाले सारे आलम से निराले, दो जग के सुल्तान, जाऊं मैं तेरे कुर्बान। काली कमलिया सानी नहीं है कोई शाहे लौलाक तेरा, सानी नहीं है कोई शाहे लौलाक तेरा, सानी नहीं है कोई, सानी नहीं है कोई, सानी नहीं है कोई, सानी नहीं है कोई शाहे लौलाक तेरा, सानी नहीं है कोई शाहे लौलाक तेरा। साया नहीं है कोई, कद है वो पाक तेरा, साया नहीं है कोई, कद है वो पाक तेरा। खत्मे नबूवत वाले, खत्मे नबूवत वाले, ताज शफात वाले, ताज शफात वाले, सबसे बड़ी है तेरी शान, जाऊं मैं तेरे कुर्बान। काली कमलिया वाले सारे आलम से निराले, दो जग के सुल्तान, जाऊं मैं तेरे कुर्बान। काली कमलिया मोहम्मद, काली कमलिया वाले सारे आलम से निराले, दो जग के सुल्तान, जाऊं मैं तेरे कुर्बान। काली कमलिया वाले सारे आलम से निराले, दो जग के सुल्तान, काली कमलिया वाले मोहम्मद, काली कमलिया वाले मोहम्मद, काली कमलिया वाले मोहम्मद, काली कमलिया वाले मोहम्मद। काली कमलिया वाले सारे आलम से निराले, दो जग के सुल्तान, जाऊं मैं तेरे कुर्बान। काली कमलिया वाले सारे आलम से निराले, दो जग के सुल्तान, जाऊं मैं तेरे कुर्बान। माशाल्लाह, इसके साथ ही हम चलेंगे ब्रेक पे। ब्रेक से वापस आकर अफ्तार होगी। मिलते हैं एक ब्रेक के बाद। और हम यहाँ शाज़े किचन में मौजूद हैं। अरशद आज हमें चाय बना के पिलाएंगे जी। अरशद चाय वाला, आज मैं भी इसकी चाय पीऊँगा जी, बल्कि हम सब पियेंगे। ये कितने कप है? पानी थोड़ा ज़्यादा ना कर लें, कम ना हो जाए। 3-4 कप है? नहीं, बॉयल हो गया क्योंकि हमारे पास टाइम भी कम है, इसलिए पानी पहले रख दिया था। लेकिन इसमें पत्ती और चीनी आप डालोगे अरशद? अरशद की चाय जी। अच्छा, पहले चीनी? पहले चीनी। ये टिप्स हमें सीखने चाहिए। पहले दूध, पानी के अंदर चीनी डालें। उससे कहते हैं चाय का कलर नहीं कभी। अच्छा, अगर आप पानी में पहले चीनी डाल दें, चीनी कम। अच्छा, दुर्रे शहवार बता रही हैं कि अगर आप पानी में पहले चीनी डाल दें तो चाय का जो कलर है ना वो बड़ा अच्छा आता है। कलर खराब जो है ना वो रंग ज्यादा निकलता है, अच्छा ना आता है। माइक लगा हुआ है। हाँ, रंग ज्यादा निकलता है जी, बिल्कुल बहुत प्यारा आता है और रंग भी इसका तेज निकल आता है। चले, चीनी डल गई है, चीनी तो हल भी हो गई है। अब इसमें डालनी है हमने पत्ती। पत्ती कितनी डालनी है? अच्छा, वो जो उसी पत्ती में बार बार बनाते रहते हैं उसका क्या फ़ायदा है?
اس کا بھی بہت فائدہ ہوتا اس کا بہت فائدہ ہے. پتی کم استعمال ہوتی ہے. وہ پتی کم ہوتی ہے. اچھا وہ جو پتی بچتی ہے نا اس کو دوبارہ ڈال کے پانی ڈال دیتے ہیں, تھوڑی سی فریش اچھا ڈالتے وہ ہیں. بیچارے اتنے ماشاءاللہ سادے ہیں کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ ہاں دوبارہ پتی وہ یوز ہو جاتی ہے. اچھا جی, اب دودھ ڈالا ہے اس میں, یہ تقریباً آدھا پانی ہے اور آدھا دودھ ہے جی. آدھا پانی آدھا دودھ. جی بالکل. کڑک چائے بننی چاہیے کیونکہ افطار کا ٹائم ایسا ہوتا ہے کچھ لوگ افطاری کے بعد فوراً چائے پیتے ہیں, میرے جیسے لوگ. اچھا تو اب کیا امید ہے کہ ویسی بنے گی یا تھوڑا فرق آ جائے گا؟ تھوڑا بہت فرق آئے گا, کیا پتا, یا پتی ڈلنی پڑے گی. ہم چیک تو نہیں کیا, اسی طرح ڈالے ہوئے, چیک کرنا پڑتا ہے. ہاں وہ تو آپ نے ایک چمچ چھوٹی رکھی ہوتی ہے ساتھ, اسی وقت ہاتھ پہ ڈالی یوں کر کے چیک کیا. بالکل, ابھی چیک تو نہیں کیے, روزہ ہے چلو چیک کرنا پڑے گا. اچھا تو روزے کیسے لگتے ہیں, مشکل یا ماشاءاللہ بہت اچھے گزر رہے ہیں روزے, تو بہت اچھے اور بہت پیارے گزر رہے ہیں. نہ تو پیاس لگتی ہے نہ تو بھوک لگتی ہے. ماشاءاللہ. یہ رمضان کا مہینہ تو اللہ تعالیٰ ہمارے انسانوں کو مطلب ایک تحفہ بھیجتے ہیں. یہ تحفہ بھی اگر ہم خوشی سے قبول نہ کریں تو بدقسمتی ہے. بدقسمتی ہے وہ بندہ جو چاہے اس کو گرنے لگی ہے. مجھے بھی ہلکی ہلکی آتی ہے, پتہ ہے مجھے. چلو جی چلے اب میرا خیال ہے چائے ڈال لی جائے. اگر ایک کوئی کپڑا دے دینا. کہہ رہے ہیں جی اس میں نے نہیں بنائی, یہ بناتے ہیں کھلے برتن میں. جب یوسف علیہ السلام کو وہ جنگل میں لے کر گئے تو جو ہی والد کی نظروں سے اوجھل ہوئے, یعنی والد کو نظر آنا ختم ہوا اور آگے ایک حد شروع ہوئی, تو بیٹے انہوں نے کیا کیا کہ یوسف علیہ السلام کو مارنا چاہا, قتل کرنا چاہا. لیکن ایک ان میں سے بھائی ایسا تھا, اس نے کہا کہ یوسف کو قتل نہ کرو, ایسے کرو اس کو کنویں میں پھینک دو, ٹھیک ہے, یا تو یہ خود مر جائے گا یا پھر اس کو کوئی یہاں سے نکال کر لے جائے گا. سارے بھائیوں نے کہا چلو ٹھیک ہے ہم یہی کام کر لیتے ہیں. لیکن ظاہر سی بات ہے اس پورے اس حکمت کے پیچھے بھی اللہ رب العزت کا ایک ہاتھ تھا, ٹھیک ہے. بیٹے انہوں نے کیا کیا کہ یوسف علیہ السلام کو کنویں کے اندر لٹکا دیا. کیا کیا؟ کنویں کے اندر لٹکا دیا اور وہاں سے واپس آ گئے. انہوں نے بیٹے یوسف علیہ السلام کی اپنے بھائی کی قمیض اتار لی اور ایک بکری کا بچہ ذبح کر کے اس کا خون اس قمیض کے اوپر لگا دیا, ٹھیک ہے. اور جب لگایا اور واپس آ کر اپنے والد کو بتایا کہ یوسف کو تو بھیڑیا کھا گیا ہے, جبکہ انہوں نے جھوٹا موٹا بکری کا خون جو تھا وہ قمیض کے اوپر لگایا تھا. بیٹے والد کو یقین نہ آئے, ان کے ابو کہیں کہ نہیں میرا یوسف, اس کو بھیڑیا نہیں کھا سکتا, وہ مر نہیں سکتا. ان کے دل کو تسلی نہیں ہوتی تھی, وہ کہتے تھے نہیں یوسف کو کچھ بھی نہیں ہوا. لیکن اس کے بھائیوں نے کہا کہ نہیں یوسف کو بھیڑیے نے کھا لیا ہے, یہ دیکھیں ہم اس کی قمیض لے کر آئے ہیں اور اس قمیض کے اوپر اس کا خون بھی لگا ہوا ہے. لیکن بیٹے یہاں پر ان کا جھوٹ پکڑا گیا. وہ کس طرح کہ قمیض بالکل صحیح تھی, وہ کہیں سے پھٹی ہوئی نہیں تھی. اب اگر بھیڑیا ان کو کھا لیتا تو یقیناً ان کی کہیں نہ کہیں سے قمیض تو پھٹ جاتی نا, لڑائی جھگڑے میں, کھینچا تانی میں. لیکن وہ قمیض بالکل ٹھیک تھی اور اس کے اوپر خون کے نشان تھے. لیکن سیدنا یعقوب علیہ السلام نے, ان کے پاس صبر کے علاوہ کوئی راستہ نہیں تھا. وہ اپنے بیٹے کی یاد میں بیٹے ہر وقت روتے رہتے تھے. دوسری طرف اب کیا ہوا کہ ایک قافلہ اس کنویں کے پاس سے گزر رہا تھا. انہوں نے وہاں پر قیام کیا اور ایک بندے کو بھیجا کہ جاؤ کنویں میں سے پانی نکال کر لاؤ, ہم پانی پیتے ہیں. اس بندے نے بیٹے جب رسی کنویں کے اندر پھینکی تو سیدنا یوسف علیہ السلام نے وہ رسی پکڑ لی, اور جب اس نے رسی باہر کھینچی تو یوسف علیہ السلام اس رسی کے ذریعے کنویں سے باہر نکل آئے. اب انہوں نے یوسف علیہ السلام کو, اس قافلے نے اپنا سرونٹ, اپنا غلام بنا لیا اور غلام بنا کر وہ مصر میں آئے. اور مصر کے بازار میں بیٹے اس ٹائم غلاموں کی خرید و فروخت ہوتی تھی. غلام جو ہیں, سرونٹس جو ہیں, ان کو خریدا اور بیچا جاتا تھا. تو انہوں نے کیا کیا کہ ان کی بولی لگا دی اور بازار میں ان کو کھڑا کر دیا. اب اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ اس بازار میں جو بادشاہ تھا مصر کا وہ بھی آ گیا. اس نے جب اتنا خوبصورت بچہ دیکھا تو اس نے سوچا اس کو تو میں اپنا بیٹا بنا لوں. اس نے سیدنا یوسف علیہ السلام کی قیمت ادا کی, پیسے دیے اور یوسف علیہ السلام کو خرید کر گھر لے آیا. اب گھر میں اس کی بیوی تھی زلیخا. کون تھی؟ زلیخا اس کا نام تھا. انہوں نے, اس بادشاہ نے زلیخا کو آ کر کہا کہ اس بچے کا آپ نے بہت زیادہ
دھیان رکھنا ہے، خیال رکھنا ہے، یہ بچہ مجھے باقی بچوں سے بہت زیادہ الگ لگتا ہے، منفرد لگتا ہے، اور یہ بہت خوبصورت بچہ ہے۔ اس طرح سے بچوں یوسف علیہ السلام نے بادشاہ مصر کے محل میں رہنا شروع کر دیا۔ آہستہ آہستہ بیٹے وقت گزرتا گیا اور پھر یوسف علیہ السلام جوان ہو گئے۔ وہ بچپن میں جتنے خوبصورت تھے، جوانی میں اس سے بھی زیادہ اللہ تعالیٰ نے ان کو خوبصورت بنا دیا تھا۔ لیکن بیٹے ایک غلط فہمی کی وجہ سے بادشاہ نے یوسف علیہ السلام کو قید کر لیا۔ کیا کیا؟ قید کیا اور ان کو جیل میں ڈال دیا۔ اب یوسف علیہ السلام یہاں پر جب آئے تو اور بھی بہت سارے قیدی ایسے تھے جو آپ کو پہلے سے جانتے تھے، ان کو آپ کی انٹیلیجنسی کا پتہ تھا، ان کو آپ کے کردار کا پتہ تھا، ہر چیز کا پتہ تھا۔ تو انہوں نے ان میں سے بیٹے 2 قیدی ایسے تھے جنہوں نے ایک خواب دیکھا، الگ الگ ایک خواب دیکھا، اور وہ پریشان ہوئے اور انہوں نے وہ خواب بیٹے سیدنا یوسف علیہ السلام کو بیان کیے۔ ٹھیک ہے، ایک قیدی نے یہ خواب دیکھا کہ وہ انگور کا رس نچوڑ کر بادشاہ کو مشروب پیش کر رہا ہے، شربت پلا رہا ہے، ٹھیک ہے، اور دوسرے نے خواب یہ دیکھا کہ اس کے سر کے اوپر ایک ٹوکرا ہے جس کے اندر روٹیاں پڑی ہوئی ہیں اور پرندے اس کے سر کے ارد گرد چکر لگا رہے ہیں، اور چکر لگا کر وہ کیا کر رہے ہیں؟ روٹیاں کھا رہے ہیں۔ وہ بڑے پریشان ہوئے، انہوں نے صبح اٹھ کر یہ خواب سیدنا یوسف علیہ السلام کو بیان کیا، اور جب بیان کیا تو یوسف علیہ السلام نے بیٹے اس کی تعبیر بتائی۔ اب دیکھیں خواب کیا تھا اور اس کی تعبیر کیا ہوگی نا۔ ایک کو بتایا کہ تم بادشاہ کو شربت پلاؤ گے، ٹھیک ہے، اور تمہیں اس قید سے آزادی مل جائے گی۔ دوسرے کو بتایا کہ تمہیں پھانسی ہو جائے گی، تمہارا خواب یہ بتاتا ہے کہ تمہیں پھانسی ہو جائے گی اور تمہارا سر جو ہے وہ پرندے نوچ کر کھائیں گے، ٹھیک ہے۔ یہ دونوں خواب بیان ہوئے۔ اب یوسف علیہ السلام کو بیٹے پتہ تھا کہ جس بندے نے انگور کے شربت والا خواب دیکھا ہے نا وہ زندہ رہے گا اور وہ واپس بادشاہ کے پاس جائے گا، ٹھیک ہے۔ تو انہوں نے کیا کیا؟ اس کو کہا کہ جب تم بادشاہ کے پاس جاؤ تو بادشاہ کو کہنا کہ آپ نے یوسف علیہ السلام کو قید کیا ہوا ہے، یعنی یاد دلانا، کیونکہ یوسف علیہ السلام کو بیٹے قید ہوئے ہوئے بہت سال گزر چکے تھے، اور شاید بادشاہ کے ذہن میں بھی نہیں رہا تھا کہ اس نے یوسف علیہ السلام کو قید کیا ہوا ہے۔ یاد دہانی کے لیے آپ نے اس کو کہا کہ جب بادشاہ کے دربار میں جانا تو بادشاہ کو یاد کرانا کہ اس نے یوسف کو قید کیا ہوا ہے۔ لیکن بیٹے جب وہ بندہ وہاں سے آزاد ہوتا ہے، بادشاہ کے دربار میں پہنچتا ہے، تو کیا ہوتا ہے کہ وہ ساری باتیں بھول جاتا ہے، اس کے ذہن سے نکل جاتا ہے۔ ادھر اللہ تعالیٰ کا کرنا اس طرح ہوتا ہے کہ بادشاہ کو ایک خواب آتا ہے، ٹھیک ہے، اور بادشاہ خواب میں کیا دیکھتا ہے کہ 7 موٹی موٹی گائیں ہیں جو کہ اس کے سامنے آتی ہیں، اور اس کے پیچھے 7 دبلی پتلی سی گائیں بھی سامنے آتی ہیں، اور وہ جو دبلی پتلی گائیں ہوتی ہیں نا بیٹے وہ موٹی گائیں کو کھا جاتی ہیں۔ اسی طرح پہلے 7 گندم کی بالیاں جو بڑی سبز ہوتی ہیں وہ ظاہر ہوتی ہیں، اور پھر 7 گندم کی بالیاں جو خشک ہوتی ہیں وہ ظاہر ہوتی ہیں۔ اب بادشاہ کیا کرتا ہے بچوں کہ وہ جناب اپنے دربار میں لوگوں سے پوچھتا ہے کہ اس خواب کی کوئی تعبیر بتائے گا، کیونکہ یہ تو مجھے بڑا خطرناک خواب لگ رہا ہے۔ لیکن سب لوگ ہینڈز اپ کر دیتے ہیں اور کہتے ہیں نہیں، ہم تو خواب کی تعبیر بیان ہی نہیں کر سکتے۔ اب وہاں پر بچے وہ جو قیدی تھا نا جو چھوٹ کر آیا تھا وہ بھی بیٹھا ہوتا ہے، جو ہی وہ خواب کی بات سنتا ہے تو اس کو یاد آ جاتا ہے کہ ہاں وہ تو قید خانے میں یوسف بھی تھے، اور انہوں نے مجھے کہا تھا کہ تم نے بادشاہ کو جا کر بتانا ہے کہ یوسف علیہ السلام بھی یہاں پر موجود ہیں۔ تو وہ بادشاہ کو پھر کہتا ہے کہ بادشاہ صرف ایک بندہ ہے جس کا نام یوسف ہے، وہ آپ کو خواب کی تعبیر بتا سکتا ہے کہ یہ کیا ہے اور کیا ہونے والا ہے۔ بیٹے وہ اجازت لے کر قید خانے میں چلا جاتا ہے اور یوسف علیہ السلام کو خواب بیان کرتا ہے۔ ادھر سے بادشاہ یہ حکم دے دیتا ہے کہ آپ یوسف علیہ السلام کو میرے دربار میں لے کر آئیں تاکہ میں خود اس سے اپنا خواب بیان کروں اور خود اس کی تعبیر بھی پوچھوں، ٹھیک ہے بیٹا۔ تو کیا ہوا، وہ یوسف علیہ السلام کو بادشاہ کے دربار میں لے کر آئے، وہاں پر بیٹھے، بادشاہ نے اپنا سارا خواب دوبارہ سے یوسف علیہ السلام کو بیان کیا، اور بیان کرنے کے بعد تعبیر پوچھی کہ اس کی تعبیر کیا ہے۔ تو یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ اس کی تعبیر یہ ہے کہ 7 سال خوشحالی کی آئیں گے
اور پھر اس کے بعد جو 7 سال ہوں گے اس میں قحط پڑے گا، یعنی بارشیں بند ہو جائیں گی اور جو غلہ اگتا ہے وہ ختم ہو جائے گا، کچھ بھی نہیں رہے گا، اور اس کے بعد پھر خوشحالی ہوگی۔ لیکن بچوں، یوسف علیہ السلام نے صرف خواب کی تعبیر نہیں بتائی بلکہ ساتھ ساتھ اس کا حل بھی دیا، اور انہوں نے کہا کہ جو 7 سال خوشحالی کے ہوں گے اس میں آپ نے اس طرح سے مینجمنٹ کرنی ہے کہ غلہ کم سے کم استعمال کریں، اور پھر جب قحط پڑے گا تو آپ کے پاس سٹورز میں اتنا غلہ موجود ہونا چاہیے کہ عوام کو بھوکا نہ مرنا پڑے، بلکہ عوام جو ہے اس کو غلہ ملتا رہے اور اس اگلے 7 سال ان کے آسانی سے گزر سکیں۔ بیٹے، جب بادشاہ مصر نے ان کی اتنی فہم و فراست دیکھی، عقل دیکھی، ان کا ذہن دیکھا کہ کتنا انٹیلیجنٹ بندہ ہے، تو انہوں نے کیا کیا کہ ان کو اپنا وزیر خزانہ بنا دیا۔ کیا بنایا؟ وزیر خزانہ سیدنا یوسف علیہ السلام کو بنا دیا، اور اس سے متعلق یعنی مالیات سے متعلق، فائنینس سے متعلق جتنے معاملات تھے وہ سارے کے سارے سیدنا یوسف علیہ السلام کے حوالے کر دیے گئے، اور یوسف علیہ السلام نے باحسن و خوبی بیٹا تمام معاملات کو بہت اچھے طریقے سے چلایا کہ کوئی بھی یعنی انہوں نے مینجمنٹ بیٹے اس طرح سے کی کہ اس ملک میں کوئی غریب بھی جو ہے وہ بھوکا نہیں سوتا تھا، اور ہر ایک کو جو ہے وہ وافر مقدار میں غلہ اور غذا جو ہے وہ ملتی تھی۔ اب یہاں پر آگے چل کر بیٹے کیا ہوتا ہے کہ جب وہ 7 سال کا وقت مکمل ہو جاتا ہے نا اور قحط کا آغاز ہوتا ہے، تو یوسف علیہ السلام کی ذہانت کی وجہ سے، فراست کی وجہ سے اس قوم کو کسی قسم کی کوئی پریشانی نہیں دیکھنی پڑتی، بلکہ ارد گرد کے جو ملکوں کے اور شہروں کے لوگ ہوتے ہیں وہ بھی یوسف علیہ السلام کے ملک کی طرف رجوع کرتے ہیں، اس طرف آتے ہیں کہ ہمیں بھی غلہ ملے یہاں سے نا، تو انہوں نے ان کی بھی مدد کی۔ اب ہوتا کیا ہے کہ جو یوسف علیہ السلام کے بیٹے بھائی تھے نا، انہوں نے بھی سوچا کہ ہم مصر کے بادشاہ کے پاس جائیں گے اور جا کر اس سے غلہ مانگیں گے، کیونکہ ان کے بھی حالات بہت زیادہ خراب تھے۔ چنانچہ ان کے سارے بھائی ان کے پاس آتے ہیں۔ یوسف علیہ السلام بیٹے انہوں نے بچپن میں اپنے بھائیوں کو دیکھا ہوا تھا، لیکن جو ہی وہ اپنے بھائیوں کو دیکھتے ہیں وہ فوراً پہچان جاتے ہیں یہ تو میرے بھائی ہیں، جبکہ جو بھائی تھے وہ یوسف علیہ السلام کو پہچان نہیں سکتے، ٹھیک ہے؟ تو وہ پھر ان کو ڈھیر سالہ غلہ دیتے ہیں اور کسی طرح سے چھپ چھپا کے ان کے جو غلے کی بوری ہوتی ہے نا، گندم کی بوری، اس کے اندر پیسے بھی واپس ڈال دیتے ہیں، کیونکہ جب وہ اپنے بھائیوں سے گفتگو کر رہے تھے، بات چیت کر رہے تھے، تو ان کو اندازہ ہو جاتا ہے کہ ہمارے گھر کے حالات اچھے نہیں ہیں، لہٰذا وہ پیسے بھی واپس کرتے ہیں۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ ان کو یہ کہتے ہیں جب آپ نے اگلی دفعہ آنا ہے نا تو ایک چھوٹا آپ کا بھائی ہے جس کا نام ہے بنیامین۔ کیا نام ہے؟ بنیامین۔ آپ نے اس کو بھی ساتھ لے کر آنا ہے۔ اگر آپ اس کو ساتھ لے کر آئیں گے تو آپ کو غلہ ملے گا اگلی دفعہ، اور اگر آپ اس کو ساتھ لے کر نہیں آئیں گے تو آپ کو غلہ نہیں ملے گا۔ اب بیٹے یہ سارے کے سارے بھائی اپنے والد کے پاس واپس جاتے ہیں، گھر میں جا کے دیکھتے ہیں تو بوری کے اندر سے غلہ بھی نکلتا ہے، یعنی گندم بھی نکلتی ہے اور ساتھ پیسے بھی نکلتے ہیں۔ تو وہ اپنے والد کی منت محتاجی کرنا شروع ہو جاتے ہیں کہ آپ جو ہیں وہ ہمیں بنیامین کو ساتھ لے جانے دیں، کیونکہ اس کے بغیر جو ہے وہ بادشاہ ہمیں نہیں دے گا، غلہ نہیں دے گا، ٹھیک ہے؟ اب ان کے اصرار پر بیٹے جو سیدنا یعقوب علیہ السلام ہیں وہ اپنے بیٹے کو یہاں پر بھیج دیتے ہیں مصر میں، اور اس کے بعد کیونکہ بیٹے ساری زندگی بیٹے کی جدائی میں رو کے بہت زیادہ رو کر یعقوب علیہ السلام کی جو بیٹے بینائی تھی نا، جو آئی سائٹ تھی، وہ بالکل ختم ہو گئی تھی، ان کو نظر نہیں آتا تھا، وہ اتنے زیادہ روتے تھے اپنے بیٹے کی یاد میں۔ تو سیدنا یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کو کہا کہ یہ میری قمیض لے جاؤ اور میری قمیض میرے والد کے چہرے پہ ڈال دینا، ان کی نظر واپس آ جائے گی، ٹھیک ہے؟ تو بھائیوں نے کیا کیا، آپ کی قمیض لی، قمیض اپنے والد کے چہرے پر ڈالی، جس کے بعد سیدنا یعقوب علیہ السلام کی بیٹے نظر واپس آ گئی اور انہیں اس قمیض میں سے اپنے بیٹے یوسف علیہ السلام کی خوشبو آنے لگ گئی۔ تو انہوں نے کہا میرا بیٹا تو زندہ ہے، جس کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ اس کو مار دیا گیا یا وہ مر گیا۔ اب کیا ہوا کہ بیٹے وہ سارے بھائی بھی اور پھر وہ سیدنا یعقوب علیہ السلام بھی، ان کی زوجہ یعنی سیدنا یوسف علیہ السلام کی والدہ، وہ سارے کے سارے بیٹے مصر آئے، اور مصر آ کر پھر وہ سیدنا یوسف علیہ السلام کے ساتھ ہنسی خوشی
رہنے لگ گئے، اور اس طرح سے یہ جو ہماری کہانی ہے اس کا اینڈ آپ سمجھے کہ بہت خوبصورت ہوا کہ ساری فیملی ایک جگہ اکٹھے ہو کر خوشی سے اپنی زندگی آگے گزارنے لگ گئی۔ راضیہ بہت بہت شکریہ آپ کا۔ آپ آ جاؤ ہم بریک پہ جانے لگے ہیں، آپ نعت سناؤ گے؟ نعت سناؤ اور پھر ہم بریک پہ جائیں گے۔ جی۔ میرا دل بدل دے، میرا دل بدل دے، میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے، الہی فضل فرما دل بدل دے، الہی فضل فرما دل بدل دے، ماشاءاللہ الہی فضل فرما دل بدل دے، میرا دل بدل دے۔ جی، اس کے بعد ہم چل رہے ہیں بریک پہ۔ ماشاءاللہ بریک میں چلتے ہیں، 11 بجے آپ سے پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔